کافی فرق رکھتے ہیں۔ تو بھائی اگر تو یہ میرا ذاتی کیلنڈر ہوتا، ایک دوسرے کی بحث ہوتی تو پھر تو ہم کر لیتے، لیکن یہ اس ہستی کا ہے جس ہستی نے ہر چیز واضح کر دی ہے اور اس پہ سارے ائمہ بھی متفق ہیں، تو وہ والی چیز لے لیں جس پہ سارے متفق بھی ہیں، سب کی رائے بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے، آپ کا فعل اور آپ کا عمل بھی ہے۔ اور جب یہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں ضروری نہیں ہر جگہ یہ سورج، کیونکہ بعض علاقوں میں قبلہ، جیسے مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف، سورج نے تو مغرب کی طرف ہی جانا ہے، لیکن سائے کا فرق پڑے گا۔ جب سورج سر سے تھوڑا سا زائل ہو جائے، زوال شروع ہو جائے، اس کے فوراً بعد نماز ظہر کا پہلا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آخری وقت کیا ہے؟ جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ بڑا آپ نے یہاں ٹائم بتانا چاہتے تو آسمان سے گھڑی بنا کے ٹائم بتا دیا جاتا، ٹائم نہیں، نشانی بتائی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ کسی چیز کو گاڑ لیں یا رکھ دیں، جیسے ہمارے یہ سترے نہیں ہوتے، اگر سورج ہے کہیں دھوپ میں اس کو رکھ کے دیکھ لیں، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہے، جتنا ہے اس کا سایہ اس پہ لائن لگا لیں، اور اس کے بعد اس کو دیکھ لیں لٹا کے اتنی کتنی لمبائی ہے، وہاں نشان لگا دیں۔ جب سایہ وہاں پہنچ جائے، مثلا ادھر کو سورج جا رہا ہے، اتنا سایہ ہو جائے پیچھے کہ اس کے قد کے برابر، تو ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا اور عصر کا اولی وقت شروع ہو گیا۔ آپ نے دونوں وقتوں میں ظہر پڑھ کے، پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخری میں، اور بتایا اس کے درمیان اس کا ٹائم ہے، لیکن جماعت کے ساتھ مسنون ٹائم آپ نے ظہر کا اولین وقت پسند کیا، اللہ کہ گرمی بڑی شدید ہو، چھت نہ ہو، نیچے زمین گرم ہو، تو پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کی اجازت دی، اس کو لیٹ کیا جا سکتا۔ اوورال عمومی طور پہ آپ نے ہمیشہ زور لیٹ کر کے نہیں پڑھی، اول وقت میں پسند فرمائیے۔ اب آئیے عصر کا وقت بربادی سے بچنے کے لیے، عصر کا وقت بربادی سے بچنے کے لیے، یہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، وہاں سے شروع ہو کے سورج کے زرد ہونے تک اس کا ٹائم ہے، اولی وقت جب سایہ ایک مثل ہو جائے، ظہر ختم ہو گئی، عصر شروع ہو گئی، اور جب سورج زرد ہو جائے گا، یہ اس کا ٹائم ہے آخری۔ اس کے درمیان آپ یہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز عصر پڑھ کے اوالی کے دیہاتوں میں چلے جاتے تھے، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، اور پھر آپ وہاں سے پیدل نکلیں اور آپ اوالی دیکھ کے آئیں، آج بھی وہ علاقے موجود ہیں۔ جتنا سفر قباء کا ہے نا، اتنا سفر دوسری سائڈوں پہ نیچے کھجوروں کے باغات، مزرے اور دیہات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اوالی سے لوٹ کے آتے تھے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا، اتنا وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے اندر جب سایہ ایک مثل ہو جائے، آخری وقت جب سورج زرد ہو جائے، بالکل انتہائی وقت کیا ہے آخری؟ فرمایا اگر آپ کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہے، نہیں پڑھ سکے، سورج غروب ہوتے ہوئے نماز منع ہے، نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر فرض رہتی ہے تو آپ ایک رکعت اگر پڑھ لیتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے مطلب کیا ہے کہ باقی 3 رکعتیں کب پڑھیں گے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہے، یہ غروب ہو چکا ہے، میرے 3 پڑھتے ہیں۔ فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں، من ادرک رکعۃ قبل ان یغرب الشمس، جس نے ایک رکعت پا لی سورج غروب ہونے سے پہلے اور باقی رکعتیں اس نے سورج غروب ہونے کے دوران پڑھی یا بعد میں، تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ میرے کافی سارے دوست احباب یہاں کہہ دیتے ہیں نہیں یار، جو کام حضور دے دینا، ویسے ٹائم ہے ہمارے ہاں امتحان میں آنے کا 9 بجے، 9 بجے، ہم 9 کی بجائے 8:30 بلا لیتے ہیں اور بچے چلے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیٹنگ پلان ہوتی ہے، رول نمبرز ملتے ہیں، کاپیز ملتی ہیں، پھر جو ہے وہ سوالیہ پیپر سارا کچھ، اور ٹھیک 9 بجے پیپر شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک بچے کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، بس لیٹ ہو جاتی ہے، پیپر تو 9 بجے شروع ہو گیا، اس کو بٹھائیں کہ نہ بٹھائیں؟
بولے اگر اس کا عذر ٹھیک ہے. میرا پیپر تھا صبح بہاولپور یونیورسٹی، رات میں ایبٹ آباد تھا. میں وہاں سے بڑی کوشش کر کے بڑی منظم کمپنی کی بسوں کے پہ گیا، اور جب میرا پیپر شروع ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا تو میں خانے وال تھا، بہاولپور میں پیپر. وہاں جا کے جو ٹائم بچا تھا وہ 1 سوال حل کرنے کا تھا، باقی 4 سوالوں کا ٹائم نکل گیا تھا. میں نے ٹکٹ دکھایا، جا کے ریکویسٹ کی، تو جو نگران تھا نا وہ کہنے لگا کیا کرے گا، پیپر دوبارہ دے لینا. میں نے کہا جی اجازت اگر آپ دے دیں تو یہ میرا سفر ہے، بس والوں نے لیٹ کیا ہے، میرا ذرا کوئی وقت بچ جائے گا، وگرنہ پھر ایک سپلی پڑے گی. انہوں نے محبت کی ٹائم دے دیا، بیٹھنے دیا. اب سارے کہہ رہے تھے کیا کرے گا. اللہ کا شکر ہے، میرا رب کا احسان ہے کہ میرے اس پیپر میں 100 میں سے 91 نمبر ہیں. اگر بندے نرمی کر سکتے ہیں، ڈھیل دی جا سکتی ہے اور ان کی ڈھیل کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، اور میرا وہ دیا ہوا پیپر میرے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ اس میں گولڈ میڈل کا ایک باعث اور سبب بنا ہے، اللہ کے اوپر یقین کیوں نہیں جو اجازت اللہ دے رہے ہیں. لہذا اللہ کی دی ہوئی چھوٹ، اللہ کی دی ہوئی نرمی بہتر اور افضل ہے. اول یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سارے شاگرد اس بات پہ متفق ہیں کہ عصر کا اولین وقت جو ہے وہ جب سایہ 1 مثل ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے. امام صاحب کی ایک دوسری رائے ہے اور وہ اس میں اکیلے ہیں کہ جب سایہ ڈبل ہو، 2 مثل ہو، یعنی میرا قد اگر ایک مثال ہے 7 فٹ ہے، 7 سے 14 ہو جائے، 5 فٹ ہے 5 سے 10 ہو جائے، فیض زوال نکال کے جو زوال کے وقت تھوڑا بہت سایہ تھا. تو ہم نے اس کو اتنا اختلاف بڑھایا ہے. آپ اکثر دیکھ لیں ہماری مساجد میں سب سے زیادہ جو ٹائم کا فرق ہوتا ہے وہ یا فجر کا ہوتا ہے یا عصر کا ہوتا ہے.